بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ ہے عدت سے متعلق چند باتیں، چند مسائل۔ عدت کہ جب ایک عورت عدت گزار رہی ہوتی ہے تو اس کی عدت کے حوالے سے کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، اہم ان کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اب مثلا وہ چند باتیں ہوتی ہیں، چند قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ مطلقہ طلاق یعنی مطلقہ جو عورت ہوتی ہے اس کی عدت کتنی ہے، یا مطلقہ کے علاوہ جو دوسری ہوتی ہیں مثلا بیوہ ہے اس کی عدت کتنی ہے، ایسے ہی یہ عدت کہاں گزاریں گی اور کیسے گزاریں گی، اور اگر اس طلاق کی عدت کے دوران خاوند مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر عدت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا وہ 4 مہینے 10 والی عدت، 4 مہینے 10 دن والی عدت شروع ہو جائے گی، یا یہی طلاق والی چلتی رہے گی؟ ایسے ہی آیا اس صورت میں بیوی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ پھر اس میں یہ بھی ذیلی مسئلہ ہوتا ہے کہ خاوند مرض الوفات میں اس نے طلاق دی ہو یا مرض الوفات نہ ہو بلکہ صحت کے زمانے میں طلاق دی ہو، تو اس میں کیا فرق آتا ہے؟ یہ تقریباً چند قسم کے مسائل ہیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں اور ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اب سنیے ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی دی ہیں تو ایسی صورت میں یہ عورت عدت گزارے گی، جو طلاق رجعی کے ساتھ 1 یا 2 اس کو ملی ہیں عدت گزارے گی، اور اگر عدت کے دوران خاوند مر جائے تو اس کی عدت طلاق والی کینسل ہو کر طلاق جو ہے وفات والی عدت شروع ہو جائے گی۔ یعنی اگر 1 مہینہ اس نے 1.5 مہینہ گزارا بھی تھا نا طلاق کی عدت کا، ادھر سے خاوند فوت ہو گیا اور یہ طلاق رجعی میں تھی، خاوند رجوع کر سکتا تھا، نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی عدت آٹومیٹک جو ہے وہ جا کے عدت وفات کی طرف چلی جائے گی۔ عدت وفات گویا یہ رجوع والی جو عورت ہوتی ہے نا جس کو سے رجوع کیا جا سکتا ہے، تو وہ اصل میں خاوند کے نکاح میں ہی ہوتی ہے، من وجہ گویا منقوہ ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے منقوہ عورت کا جب خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب سے خاوند کی روح نکلتی ہے، جب خاوند کا انتقال ہوتا ہے روح نکلتی ہے اسی وقت سے اس کی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو گویا نکاح کے اندر تھی اور جو ہے اس کی خاوند فوت ہو گیا تو اس کی عدت سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہ معتدہ جو ہے پھر اثر نو کیا کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اگر خاوند اس کا فوت ہو گیا تو عدت کے اندر، اور وارث بھی ہوگی طلاق رجعی کی صورت میں، وارث بھی ہوگی یہ عورت، کیونکہ اصل میں اس کے نکاح کے اندر من وجہ موجود تھی، تبھی تو اس کو بغیر نکاح کے رجوع کرنے کا حق حاصل تھا۔ اچھا یہ تو ہو گیا رجعی 1 یا 2 کا مسئلہ۔ اگر کسی نے طلاق بائن دی ہے یا طلاق مغلظ دی ہے جن کی تشریحات میں پہلے کر آیا ہوں، تو ایسی صورت میں اگر یہ شوہر نے یہ طلاق بائن یا مغلظ طلاق صحت کے زمانے میں دی ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت عدت طلاق گزارے گی، اور اگر خاوند فوت بھی ہو جائے تو پھر بھی عدت طلاق ہی گزارے گی، عدت وفات کی طرف نہیں جائے گی، اور وارث بھی نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق بائن اور مغلظ یہ بالکل نکاح کے چانس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، نکاح کے چانسز کو بھی مفتی طور پر ختم کر دیتے ہیں، غیر ہو جاتی ہے۔ اور مغلظ میں تو جب تک دوسرے کے ساتھ شادی وغیرہ وہ سلسلے نہیں ہوں گے، یا اسی طرح جو ہے طلاق بائن میں جب تک دوبارہ نکاح نہیں ہوگا تو وہ تو گویا اس سے نکل گئی ہے نا، ایسی صورت میں وارث بھی نہیں ہوگی عورت اگر خاوند مر جائے، اور اس کی عدت طلاق سے وفات کی طرف تبدیل بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ خاوند نے طلاق بائن یا مغلظ وغیرہ یہ مرض وفات میں دیے تو مرض وفات میں گویا یہ بھاگنا چاہتا تھا اس سے نا کہ میراث نہ ملے اس کو، تو ایسی صورت میں یہ عدت طلاق کی گزارے گی۔ اگر فوت ہو گیا خاوند تو پھر ایسی صورت میں مرض وفات وہ مرض ہوتی ہے کہ جو مہلک قسم کی بیماری کی جس میں انسان گرفتار ہو اور کسی کے سبب سے دنیا سے جائے مر جائے، اور موت تک گویا یہ مرض لگی رہے اور مرض
خطرناک درجے کی تھی، تو پھر یہ مرض وفات کہلاتی ہے عام طور پر۔ تو اگر اس میں مر گیا ہے، اس نے جو ہے وہ مرض وفات میں اس نے اگر طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں نے کیا کہا، طلاق بائن اور طلاق مغلظ اگر یہ اس نے دی ہیں، تو ایسی صورت میں وارث ہو جائے گی، اس کی وارث ہو جائے گی۔ اور اس کی وفات اگر ہو جائے تو عدت طلاق سے، عدت طلاق اور عدت وفات میں جو لمبی عدت ہے، جس کو ابعد الاجلین کہا جاتا ہے، لمبی عدت گزارے گی اور وارث بھی ہوگی، جبکہ اسی مرض کی وجہ سے وہ مرا ہو، خاوند اسی میں مرا ہو۔ لیکن اگر عورت کے مطالبہ اور خواہش پر باقاعدہ، یا اس کی ڈیمانڈ پر، اس کے اصرار اور جبر پر گویا اس خاوند نے طلاق دی، یہ طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، تو پھر بائن اور مغلظ کی صورت میں بھی اگرچہ یہ مرض وفات میں ہی دی ہو، پھر بھی عورت وارث نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر مستی چونکہ عورت کی ہے، اس کی طرف سے ہے، لہٰذا وارث نہیں ہوگی۔ اور پہلی صورت میں تب وارث ہو رہی تھی کہ جب وہ مرض وفات میں طلاق دے رہے اور عورت کی طرف سے ہٹ درمی ضد نہیں ہے اس صورت میں۔ اچھا، یہ تو ہوا اس صورت میں جب عدت کے اندر چل رہی تھی، تو رجعی اور ادھر سے بائن اور مغلظ کا حکم میں نے بیان کیا۔ لیکن اگر عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد پھر رجعی ہو، بائن ہو، رجعی ہو، بائن ہو، مغلظ ہو، تینوں صورتوں میں اگر عدت گزر جائے تو پھر شوہر وہ جو ہے شوہر کا انتقال ہو جائے، پھر عدت مکمل ہونے کے بعد یہ معاملہ اگر ہو تو پھر عورت کبھی بھی وارث نہیں بنے گی، یعنی رجعی ہو، بائن ہو، مغلظ ہو، جب شوہر مر گیا اور اس وقت عدت اس کی مکمل ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں عدت مکمل ہونے کے بعد مکمل جدا ہو گئی تھی، پھر تو اس کے ساتھ اس کی بالکل وارث نہیں بنے گی۔ رجعی میں بھی بائن جو ہے وہ جدا ہو جائے گی، یعنی رجعی بھی بائن ہو جائے گی نا، عدت کے بعد رجعی بھی طلاق ہوتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، بائن ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ وارث نہیں بنے گی۔ اچھا، پھر یہ یاد رکھیں کہ مطلقہ رجعیہ، بائنہ، مغلظہ، ان کی عدت گزارنے کے اعتبار سے تو یہ سب جو ہے یہ سارے یعنی مطلقہ رجعیہ ہو، بائنہ ہو یا مغلظہ ہو، تینوں صورتوں میں طلاق یافتہ عورت اور بیوہ عورت اسی گھر میں عدت گزارے کہ جس گھر کے اندر ان کی رہائش چل رہی تھی، اسی گھر میں۔ اب رہائش کے جو گھر ہے نا، بس اوقات ہی ہوتا ہے کہ کرائے کا مکان ہوتا ہے رہائش والا، تو اس میں گزارے گی، یہ نہیں آبائی گھر ہے تو جاگیر والا گھر ہے تو گاؤں والا گھر ہے، وہ نہیں، جہاں پر موت کے وقت میں گویا خاوند کی اس کے ساتھ رہائش چل رہی تھی، یعنی خاوند نے اس کو جس گھر کے اندر آباد کیا ہوا تھا، رہائش کے طور پر رکھا ہوا تھا، اس گھر میں یہ عدت گزارنے گئے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر اپنے گاؤں جاتے ہیں، دوسرے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، بلکہ رہائش، موت کے وقت رہائش والا گھر جہاں خاوند نے بیوی کو رہائش دی ہو، وہ گھر مراد ہوگا۔ اب یہاں پر پابندیاں جو ہیں، رجعیہ جو عورت ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے تو سنگار وغیرہ سجنا دجنا جائز ہے، بلکہ اس کے لیے تو زیادہ بہتر ہے، اولا ہے کہ وہ سجے دجے تاکہ خاوند کی طرف رغبت ہو اور رجوع کی کیفیت پیدا ہو۔ لیکن باقی مطلقات چونکہ بائنہ جو ہے یا مغلظہ، تو وہ ان کے ساتھ تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تو اب وہ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا خاوند، تو اس وجہ سے ان کے لیے باقی پابندیاں بھی ہیں اور پابندیاں بھی ہیں۔ رجعی کے لیے کوئی پابندی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ مطلب باقی جو چیزیں آگے آ رہی ہیں وہ ان میں سے کوئی پابندی نہیں ہے رجعی کے لیے، اس میں تو حسن وغیرہ کے لیے آپ کو سجنا دجنا وہ اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ تو بائنہ اور مغلظہ میں سجنا دجنا یہ چیزیں نہیں ہوں گی، چنانچہ بناؤ سنگار نہیں کریں گی رجعیہ مطلقہ، بائنہ اور مغلظہ، مطلقہ بائنہ اور مغلظہ اور بیوہ، یہ تینوں جو ہیں بناؤ سنگار نہیں کریں گی، کوئی منگنی وغیرہ یا پیغام نکاح اس طرح کے سلسلے لینا دینا یہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اشارہ کنایہ میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل مجھے اچھی ایک عورت کی بیوی کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ جیسی، تو یہ ایک اشارہ کنایہ جائز ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ ایسے ہی نکاح تو بالکل کہیں کیے نہیں جا سکتا، اور 48 میل سے زیادہ کا سفر بھی نہ کرے، اور چوڑیاں نہ پہنے، زیورات نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، اور پان کھا کر منہ لال نہ کرے، مہندی نہ لگائے، اور ریشمی رنگ کے کپڑے نہ پہنے، پھولدار کپڑے نہ پہنے، لباس چادر وغیرہ اس قسم کے جو پھولدار ہیں ان سے اجتناب کرے، زینت کی کوئی بھی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرے۔
ہاں اگر ضرورت پڑ گئی ہے، مثلا تیل نہیں لگا سکتی زینت کے لیے، سرما نہیں لگا سکتی، لیکن اگر سرما اور تیل یہ بطور علاج کے استعمال کر رہے ہیں، یا سر میں کنگا نہیں کر سکتی لیکن جوئیں پڑ گئی ہیں تو ان کو صاف کرنا ہے، تو وہ مجبوری اور چیز ہے، وہ معاملہ اور جاتا ہے، لیکن زینت کے لیے کوئی کام اس طرح کے نہیں کرے گی۔ یہ کون سی؟ مطلقہ بائنہ، مغلظہ مطلقہ اور بیوہ، اس کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ایسے ہی گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوگا اس کے لیے، اگر کوئی شرعی ضرورت ہے، بشری تقاضا ہے تو پھر جائے، لیکن رات واپس گھر آئے اور جتنی جلدی ہو سکے گھر آئے، تو پھر ایسی صورت میں باقی اس کے اخراجات تو ظاہر بات ہے خاوند کے ذمہ ہوتے ہیں، اس وقت خاوند کے ذمہ ہوتے ہیں اس کے اخراجات جو ہیں وہ دے گا۔ اگر اس خاوند جس گھر میں اس کو ٹھہرا رہا تھا، اس وقت رہائش تھی، اس گھر میں اگر رہنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور صورتحال انتہائی ناگزیر ہو جائے، وہاں اس کی عزت کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے، یا کھانے پینے معاش کا مسائل ہے، حفاظت کے تحفظ کے، اور کوئی شخص اس کو ٹائم دینا، بھائی وغیرہ کوئی آ کے یا کوئی بھی ایسے شخص اس کے ساتھ وہاں ٹائم نہیں گزار سکتا، تو مجبوری کے درجہ آ چکا ہے، تو پھر اس کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر قریب تر جو بھی مناسب رہائش ہو تو اس کو اختیار کرنا جائز ہے، اور اگر قریب تر کوئی ایسے مناسب رہائش نہیں ہے تو پھر اپنے میکہ، اپنے ماں باپ کے گھر جا کر جہاں بھی ہے وہاں اپنی عدت کو گزارے اس ترتیب سے۔ اور پھر اسی طرح عدت کیا ہے؟ تو 3 ماہواریاں کسی کو آتی ہوں اور نہ آتی ہوں تو 3 مہینے اگر چاند کے شروع میں، یعنی 3 مہینے اگر پورے ہو رہے ہیں تو چاند کے شروع میں طلاق ہوئی ہے، مہینے کے شروع میں طلاق ہوئی ہے چاند کے لحاظ سے، وگرنہ 90 دن پورے کرے، اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن امید سے نہ ہو، ورنہ امید سے ہو تو پھر ہر ایک کے لیے عدت جو ہے وضع حمل بچے کی پیدائش ہے۔ اور اب عاد الاجلین یعنی 2 عدتوں میں سے جو لمبی عدت ہے جس کا ذکر میں نے ابھی پیچھے کیا ہے۔ اب عدت کے حوالے سے کچھ غلط فہمی بھی ہیں، دور جاہلیت میں تو لمبی چوڑی غلط فہمیاں بہت ساری ایک فہرست ہے، اس کو تو چھوڑیں، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ ہیں وہ غلط فہمیاں سماعت فرما لیں۔ ان غلط فہمیوں سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ حکمت عدت کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، مصلحت کیا ہے اس کے اندر، مصلحت مصالح، تو اس میں ایک تو یہ استبراء رحم، یعنی عورت اپنے آپ کو، اپنے بچہ کو پاک کرے، کہ اگر دوسری شادی کرنی بھی ہے دوسری جگہ تو اپنے آپ کو پہلے سے بالکل پاک صاف کر لے۔ دوسری اس کی وجہ جو ہے حکمت اور مصلحت، وہ ہے اظہار وفاداری زوج، یعنی یہ جو شوہر فوت ہوا ہے اس کے ساتھ وفاداری کا کامل اظہار، اس میں سوگ میں بیٹھنا طبیعی ہے اس کے لیے۔ اچھا، غلط فہمی عام طور پر کیا ہوتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت جوان عورت کے لیے، بوڑھی عورت کے لیے نہیں ہے، حالانکہ یہ جوان کے لیے، بوڑھی کے لیے، سب کے لیے عدت کا معاملہ ایک طرح ہے، یہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2، اسی طرح شوہر کے دفنانے کے بعد، دفناتے وقت اور ابتدائی جو رسوم ہوتی ہیں اس میں عورت عدت کی پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتی، چنانچہ وہ عورت قبروں پر بھی جاتی ہے اور بار بھی جاتی ہے خاوند پر رونے کے لیے، اپنے اصلی گھر کو جو ہے یا اس رہائش کو چھوڑ کر دائیں بائیں ادھر ادھر چلی جاتی ہے 2 4 دنوں تک، اس کے بعد مسئلے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ دوسری غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ شوہر کے دفنانے کے وقت اور ابتدائی رسوم کے وقت 2 3 4 دنوں تک عورت کو عدت کی پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دائیں جا رہی ہے، بائیں جا رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، مختلف جگہوں پر، گاؤں سے شہر، شہر سے گاؤں، اور رہائشی مکان سے وہ جو اس وقت تھا جہاں عدت گزارنی وہاں سے گاؤں آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کے بعد جا کے 2 4 5 دنوں کے بعد پوچھتی ہیں پھر کیا کرنا ہے، حالانکہ یہ غلط ترتیب ہے، شروع سے ہی اس کو اس گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نمبر 3 جو ہے وہ محرم سے، کہتے ہیں اس میں بہت ساری پابندیاں اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں کہ آپ نے باپ سے بھی بات نہیں کرنی، بیٹے سے بھی بات نہیں کرنی، بھائی سے بات نہیں کرنی، حالانکہ محرم سے تو بات آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جس جو غیر محرم ہے تو جیسے عام پابندیاں ہیں، مطلب عدت سے ہٹ کر عورت کے لیے جو پابندیاں ہیں تو وہ پابندیاں عدت میں بھی ہوں گی، اور جو پابندیاں اس کے باہر نہیں ہیں، جائز مواقع یا سلسلے ہیں تو وہ اس میں منع نہیں ہوں گے، محرم سے بات بھی کر سکتی ہیں، اور جو ہے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یا ضرورت کی باتیں ہیں وہ کسی سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ باقی پردہ جیسے عام حالات میں لازمی ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو عدت میں بھی اسی ترتیب سے ہوتا ہے، کوئی جدا مسائل نہیں ہوتے اس حوالے سے۔
اور باقی باپ وغیرہ اگر کوئی بھی شخص کوئی آدمی قریبی فوت ہو جاتا ہے تو یہ گھر سے نکل کر اس کے جنازے پر جانا اور فنا اس میں اس کے دیدار کے لیے یا رونے دھونے کے لیے یا وہاں پہنچنا حاضری کرنا یہ اس کے لیے اس قسم کی چیزیں ٹھیک نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے. اور لیکن اس وقت چونکہ عورت بے بس ہو جاتی ہے، بس اوقات صنف نازک ہوتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات، مثلا والد فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، قریبی رشتہ دار، تو پھر ایسی صورت میں آپے سے باہر ہو کر برداشت سے باہر ہو کر چلی بھی گئی تو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا. تو مواخذہ نہیں ہوگا، پھر اس پر استغفار کریں، اس پر استغفار کریں. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ حضرات یہاں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فقہاء نے چند اعذار لکھے ہیں تو ان میں یہ نہیں لکھا تو وہ نہیں لکھا. ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی اپنی جگہ، لیکن فقہاء نے جو بھی اعذار لکھے ہیں وہ اپنے دور کے لحاظ سے، اپنے سمجھ کے لحاظ سے، اپنے اس عرف کے لحاظ سے آخر میں وَمِثْلَهُ کا لفظ بھی لے آتے ہیں، کوئی وَنَحْوَهُ کا لفظ لے آتے ہیں. تو نحو اور مثلہ کا لفظ کس کو بتاتا ہے؟ وہ یہی بتاتا ہے نا کہ وسعت کی گنجائش ہے، یعنی آگے چل کے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے اگر کوئی چیزیں ناگزیر ہو گئیں، کچھ صورتیں ناگزیر ہو گئیں، اگرچہ ان کا ذکر نہیں ہے عبارت میں، لیکن نحوہ و مثلہ یہ لفظ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ ان کے اندر ان کو مراد لیا جا سکتا ہے. لیکن عذر شدید درجے کا ہو، معقول درجے کا ہو تو تب اس کو لیا جائے گا مثلہ نحوہ کے تحت. باقی اس مسئلے میں زیادہ تشدد کی راہ اپنانا مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اسلامی تعلیمات کو اس کی اصل روح اور اس کی حکم اور اس کے مصالح کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ، فلسفہ کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.